بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت چہارم، آپ کی معلمہ مسز غزالہ جمیل۔ عزیز طلباء، پہلی ویڈیو میں ہم نے سبق کسان اور بادشاہ کا صفحہ نمبر 62 پڑھا، الفاظ کے معنی سیکھے۔ اب ہم اس کا صفحہ نمبر 63 پڑھیں گے اور اس حکایت کو پڑھنے کے بعد یہ جانیں گے کہ اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو صفحہ نمبر 62 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کسان جب جنگل سے گزر رہا تھا تو شدید بارش کی وجہ سے اس کا جو گدھا تھا وہ کیچڑ میں پھنس گیا۔ کسان اپنے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی بہت کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی تمام جو کاوشیں تھیں، تمام کوشش جو تھی وہ بیکار گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنے غصے کی حالت میں بلا وجہ دوسروں پر چیخنے چلانے لگتا ہے۔ کسان نے بھی یہی کیا، وہ پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ آئیے اب اس کے صفحہ نمبر 63 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اس کی زبان سے نہ دشمن بچا نہ دوست اور نہ ہی بادشاہ، کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا۔ اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا، یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزرا۔ سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ وہ اونچی اونچی آواز میں اپنے اس میں لگا ہوا تھا بادشاہ کو برا بھلا کہنے، تو ان سب نے سن لیا کہ کسان جو ہے وہ بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی، وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے، یعنی فوراً چغلی کرنے لگے غلام بادشاہ سے کہ ایک بولا، اے بادشاہ، اس شخص کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ دوسرا غلام بولا، اے بادشاہ، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا بلکہ آپ کے خاندان کی برائی بھی کی ہے۔ بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا۔ اب بادشاہ کے غلاموں نے تو اپنا مشورہ دیا کہ فوراً کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے یا اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، لیکن بادشاہ نے کیا کیا، یہ آگے پڑھتے ہیں۔ بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا، اس کا گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور اپنے غصے کو پی گیا۔ بادشاہ نے کسان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا۔ سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ تو عزیز طلباء، آپ نے اس حکایت سے کیا سبق سیکھا؟ اس حکایت سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، یعنی بادشاہ جو تھا وہ خود مختار تھا، وہ چاہتا تو وہ کسان کی اس برائی کا بدلہ برائی سے دے سکتا تھا، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی سے دے۔ تو بادشاہ نے بھی برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے بھلائی کو اہمیت دی، اور اس نے نہ صرف کسان کو معاف کر دیا بلکہ اس کو انعام و اکرام سے بھی نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دے دیا کہ وہ اس گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنی جگہ واپس جا سکے۔ تو عزیز طلباء، ہمیں چاہیے کہ جس طرح کسان نے برائی کا جواب برائی سے دینے کے بجائے بھلائی سے دیا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ برائی کا جواب بھلائی سے دیں اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمارے مذہب اسلام کا بھی یہی حکم ہے کہ جب ہم کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو اس کی برائی کا جواب برائی سے دینے کے بجائے اس کو ہمیشہ اچھائی سے جواب دیں، اور اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، کیونکہ جب آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، لیکن اگر آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے تو دوسرا بھی آپ کے بارے میں سوچے گا کہ آپ کتنے اچھے انسان تھے، اور ویسے بھی ہمارا اسلام ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس حکایت کو پڑھنے کے بعد امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ انسان کو برائی کو چھوڑ کر اچھائی کو اہمیت دینی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے، تو اگلی اپنی مشق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔